بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت کے مطابق مسواک پکڑنے اور کرنے کا طریقہ۔ دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ سب سے چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھے، اس کے برابر والی تینوں انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سر کی طرف نیچے رکھے۔ پھر پہلے اوپر والے دانتوں کو دائیں طرف سے 3 مرتبہ صاف کرے، پھر بائیں طرف والے دانتوں کو اسی طرح نیچے والے دانتوں کو پہلے دائیں طرف سے 3 مرتبہ صاف کرے، اس کے بعد باقی طرف والے دانتوں کو صاف کرے۔ نیز مسواک چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں طرف کرنی چاہیے، نہ کہ طول لمبائی میں۔ حدیث میں مسواک کے بہت سے فضائل ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ اس کی لمبائی ایک بالشت اور موٹائی چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو۔ استعمال کے بعد چھوٹی ہو جائے تو ایک مشت ہونے کے بعد چھوڑ دے، اور مسواک کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا مستحب ہے۔ اور پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے کی پوروں سے اس طرح پکڑا جائے کہ چھوٹی انگلی چنگلی اور انگوٹھا نیچے کی جانب رہے اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف ہوں، اور انگوٹھے کو مسواک کے برش والے حصے کی جانب رکھے اور چنگلی کی پشت کو دوسری جانب کے آخر میں اور دوسری انگلیاں ان کے درمیان میں اوپر کی جانب رہیں۔ مسواک کرنے کی کیفیت یہ کہ دانتوں اور تالو پر مسواک کی جائے اور دائیں طرف کے دانتوں سے ابتدا ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے مسواک اوپر کے جبڑے میں دائیں طرف کی جائے، پھر اوپر کی بائیں جانب، اس کے بعد نیچے کے جبڑے میں دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کرنا۔ کبیری اور بعض علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ پہلے دائیں جانب اوپر نیچے مسواک کرے، پھر بائیں جانب اوپر نیچے، پھر ان دانتوں پر مسواک کرے جو دائیں اور بائیں جانب کے درمیان ہیں۔ شرح السنہ۔ اور کم از کم 3 مرتبہ اوپر اور 3 مرتبہ نیچے 3 بار پانی لے کر مسواک کی جائے۔ مسواک چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں طرف کرنی چاہیے۔ طول لمبائی میں مسواک کرنا بہتر نہیں، اس لیے کہ اس سے مسحوم کے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ دانتوں میں چوڑائی میں کی جائے اور زبان پر لمبائی میں کی جائے۔ حجت اللہ البالغ میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ مسواک کو منہ کی انتہائی اور آخری حصوں تک پہنچائے تاکہ سینہ اور حلق کا بلغم ختم ہو جائے، اور خوب اچھی طرح مسواک کرنے سے قلاع جو منہ کی ایک بیماری ہے دور ہو جاتی ہے، آواز صاف اور منہ کی بو عمدہ ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ تھینکس فار واچنگ۔